کے لیے سراپا رحمت قرار دیا. سو آپ کی رحمت کو صرف مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پیروکاروں کے لیے مختص قرار نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کی رحمت مبارکہ کو عام رکھا گیا. ہر کس و ناکس، ہر مومن و کافر، ہر نیک و بد، ہر اپنے پرائے کے لیے، بلکہ جمیع مخلوقات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو کامل، شامل اور عام بنایا گیا. سو اسی رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کفار و مشرکین بھی اپنے استحقاق یا اپنے ظرف یا اپنے نصیب کے مطابق پاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل اور آپ کے ان فرمودات سے اسلام کا سٹینس اور اسلام کا ویو پوائنٹ اور اسلام کا نقطہ نظر اور اسلام کا موقف کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، اور اس کی رحمت و شفقت کا فیض صرف اس کے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی. اسلام کی رحمت اور شفقت کا فیض صرف اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی ہے. اسلام کی رحمت و شفقت کا فیض صرف اسلام کے وفاداروں اور دوستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور جمیع اعداء اور مخالفین کے لیے بھی ہے. یہ کتنا بڑا ایک عظیم پیغام رحمت و شفقت ہے، ایک عظیم پیغام امن و محبت ہے جو اسلام کی تعلیمات میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں اور آپ کی سیرت طیبہ کے شب و روز سے اور آپ کی سنت مبارکہ کے کثیر مظاہر سے عیاں ہوتا ہے. اس باب میں سب سے پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واقعہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعوت دی، اور طائف کے کفار نے، مشرکین نے اور ان کے اوباش جوانوں نے اور سرداروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے اور اذیتوں کے پہاڑ گرا دی اور پتھروں کی بارش کر دی، حتیٰ کہ جسد یکدس لہو لہان ہو گیا، خون آلود ہو گیا. ایک وقت آیا کہ آپ نے ایک پہاڑ کے دامن میں آڑ لی، پناہ لی اتنی، اور انہوں نے پے در پے دونوں راستوں سے آپ پر پتھروں کی بارش کی، اتنی اذیتناک تکلیف پہنچائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الجبال کو اللہ رب العزت نے بھیجا جو پہاڑوں کے فرشتہ ہے، اور اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ اگر اجازت دیں اور مجھے حکم فرمائیں، میں اللہ رب العزت کے اذن سے حاضر ہوا ہوں، میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح پیس دوں، آپس میں ملا دوں کہ طائف کی پوری بستی اور یہاں کے رہنے والے آپ کے جمیع دشمن، آپ کے اعداء، مخالفین اور آپ کو اذیتیں دینے والے سارے پس جائیں آٹے کی طرح، گندم کی طرح، ریزہ ریزہ ہو جائیں، بستی تباہ ہو جائے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پوری بستی کی زمین کا خطہ زمین کو اٹھا کے اوپر آسمانوں کی طرف پھر بہت اونچا لے جا کے پلٹوں کہ تباہ و برباد ہو جائے اس کے باسی، اور قیامت تک اس خطہ زمین پر کوئی شخص نہ پیدا ہو. اس کے اندر یعنی ایسے تغیرات آ جائیں کہ ولادت اور زندگی کی بقا بھی ممکن نہ رہے اس خطے میں. تو آپ سے اجازت مانگی کہ ان کو اذیت ناک اور ایک عبرت ناک سزا دی جائے، عذاب دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. نہیں، میں کسی کو رحمت سے محروم کرنے والا بن کے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں. مجھے رحمت سے لوگوں کو رحمت اور اللہ کی شفقت اور بخشش سے کسی کو محروم کر دینے والا نہیں بنایا گیا، بلکہ میں سراپا سرتاپا میں رحمت بنا کے مبعوث ہوا ہوں. لہذا یہ کفار ہیں، میرے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا کردار ہے.
مگر میں اس کے رد عمل کے طور پہ بھی اپنا رویہ رحمت اور اپنا شفقت کا طرز عمل ترک نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک حدیث میں آیا جو ہی فرمایا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، آپ خود ان کے لیے بد دعا فرما دیں جنہوں نے اتنی اذیت دی اللہ کے رسول کو، پیغمبر کو، جو انہیں دوزخ کے نقصان سے بچا کر جنت کے نفع کی طرف بلا رہا، ان کو بھلائی کی طرف بلا رہا، اس پر اتنے ظلم کیے، آپ خود بد دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے والا مبعوث نہیں ہوا، میں سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام بخاری نے روایت کیا اس حدیث کو کتاب و احادیث الانبیاء میں، اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد میں باب غزوۃ احد۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، وہ طائف کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ اب غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا، دوبارہ پلٹ کر ایک پہاڑ کی وادی سے کفار اور مشرکین مکہ کا لشکر حملہ آور ہوا، اس وقت خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے، سپہ سالار تھے کفار کے لشکر کے۔ حملہ ہوا اچانک مسلمانوں پر، اس پہاڑ کی اس گھاٹی سے اترے اور اس میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، تو حضور علیہ السلام کے جسد اقدس پر تیر بھی مارے گئے اور آپ کے چہرے انور پر نیزہ مارا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کا دندان مبارک کا ایک کنارہ شہید ہو گیا، چہرے اقدس سے خون رواں ہو گیا، اور ایک لمحہ کے لیے آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، اور آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ، ایک حکایت سنا رہے تھے جس کو اس کی قوم نے سخت اذیت ناک تکلیف دی تھی اور مارا تھا اور ضربیں اور زخم پہنچائے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کا واقعہ بھی سنا رہے تھے، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَلَى وَجْهِهِ، اور چہرے مبارک سے جو خون نکلا تھا اس کو اپنے چہرے مبارک پر مل رہے تھے، پورے چہرے پر خون کو مل رہے تھے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ساتھ دعا کرتے جاتے تھے باری تعالیٰ یہ جو قوم ہے جس نے مجھے زخمی کر دیا ہے، لہولہان کر دیا ہے، اس کو معاف کر دینا، ان سے انتقام نہ لے، یہ میرے مقام و مرتبہ کو جانتے نہیں ہیں، یہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، دھوکے میں ہیں، بے خبری میں ہیں، جہالت میں ہیں، باری تعالیٰ اس قوم کا انتقام نہ لینا، ان کو معاف کر دینا۔ اندازہ کریں اتنی شدید اذیتناک حالت ہے، اتنا بڑا افسوسناک حملہ ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، اس کے باوجود اس عالم میں جو ایکسٹریم نیسیسٹی کا، ایک ارجنسی کا عالم ہے، انتہائی تکلیف کا، دکھ کا، درد کا عالم ہے، لمحہ ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ بد دعا کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں کہ انتقاماً ان پہ عذاب نہ کرنا، یہ بے خبری میں کر رہے ہیں، جہالت میں کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام پر 80 کفار مکہ نے، جوانوں نے، 80 کفار اور مشرکین مکہ کے جوانوں نے آقا علیہ السلام پر اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد والسیر میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اہل مکہ کے جوان تھے، کفار و مشرکین، اچانک آقا علیہ السلام پر حملہ کر دیا جبل تنعیم سے، اور وہ مسلح تھے اسلحہ کے ساتھ۔ جبل تنعیم مکہ معظمہ سے تھوڑا باہر، جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اور اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ میں جا کے وہاں احرام باندھتے ہیں۔ وہ مسجد عائشہ، وہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل تنعیم کہتے ہیں، اور اس مقام کو جہاں یہ مسجد عائشہ ہے وہ مسجد تنعیم بھی کہلاتی، اس کا قدیم نام مسجد تنعیم بھی احادیث میں آیا ہے، اور وہ مقام تنعیم ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے اور اسلحہ کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اور وہ سارے 80 کے 80 افراد حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے سامنے شکست کھا گئے، اور ان کے
قید میں آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور صحابہ کرام نے پکڑ لیا تو حدیث میں آتا ہے فدعا علیہم فاخذ سالما فاستحیاہم، یعنی ابقاہم احیاء ولم یقتلہم۔ آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے باوجود ان کی اس عجیب قسم کی حرکت پہ اور ایک انتہائی پریشان کن جو بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے ان کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، ان کو زندہ رکھا، سزا کے طور پہ زندہ رکھا، مارا نہیں ہے، پھر چھوڑ دیا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 24 ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، حالانکہ آپ ان پر فتح یاب ہو گئے تھے، اس فتح یاب ہونے کے باوجود آپ نے ان پر ہاتھ نہ اٹھائے اور روک لیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو مارا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک معاہدے کا حیا کیا۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا ہے، ایک اور عظیم واقعہ ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، مکہ معظمہ فتح ہو چکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا لشکر فاتحانہ شان کے ساتھ حرم مکہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد اب اس میں ان کا سامنا ان کفار اور مشرکین سے ہے، ان قریش کے سرداروں سے ہے جنہوں نے نہ صرف آقا علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا تھا بلکہ پورے 8 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ اور چین کا وقت نہیں گزارنے دیا تھا مدینہ طیبہ میں، پے در پے ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور جنگیں مسلط کرتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا لشکر، اسلام کا لشکر اپنی ریاست کے دفاع میں ہمیشہ جد و جہد میں مصروف رہا۔ جب صحابہ کرام کا فاتحانہ شان کے ساتھ یہ قافلہ شہر مکہ میں داخل ہو گیا اور فتح مکہ ہو چکی، اس وقت سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی فتح مکہ کے موقع پر ان ایام میں انہوں نے قبول اسلام کیا ہے، تو ابھی قبول اسلام نہیں کیا تھا، تو ابو سفیان کو حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، ہم آج تم سے انتقام لیں گے، اور آج کا دن کعبہ کی سرزمین اور مکہ کا جو شہر ہے ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، آج ہم تمہارا خون بہا سکتے ہیں، انتقام لیا جائے گا۔ ابو سفیان نے یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اس پہلے نعرے کے جواب میں جو آپ ہی کے صحابی نے بلند کیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، انتقام کا دن ہے، آج تم سے انتقام لیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ نے جواباً اعلان فرمایا نہیں، انتقام کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، معافی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ فرمایا ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تقصی فیہ الکعبہ، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کعبہ کو عظمت عطا کرے گا اور کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا عزت کا، حرمت کا۔ اور جمیع اہل مغازی نے آقا علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا ہے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ اسی طرح اسی موقع اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو کوٹ کی یہ بھی صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اب صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا فتح مکہ کے بعد شہر مکہ میں داخل ہو کر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الجہاد والسیر باب فتح مکہ، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اہل مکہ میں سے بے شک 8 برس تک ہم سے لڑتا رہا ہے اور اس سے پہلے 13 برس تک اہل مکہ مسلمانوں کو جو ہجرت کر گئے، بے وسائل مسلمانوں کو، کمزور و ناتواں مسلمانوں کو، مستضعفین کو 13 برس تک اذیتناک سزائیں دیتا رہا ہے تاکہ وہ اسلام کی راہ کو چھوڑ دیں، کلمہ توحید ترک کر دیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور غلامی کا دامن چھوڑ دیں،
13 برس تک جو اذیتیں دیتے رہے اور 8 برس تک ہم پہ جنگیں مسلط کرتے رہے، ان تمام جرائم کے باوجود آج جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی پناہ مل گئی، وہ امان میں آ گیا۔ جس شخص نے اس کے گھر نہیں گیا، جس شخص نے فقط ہتھیار پھینک دیے، یعنی تلوار یا کوئی ہتھیار اٹھائے نہ رکھا، زمین پر پھینک دیے، ڈس آرم ہو گیا، ڈس آرم، اس شخص کو بھی پناہ اور امان دے دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا حتیٰ کہ جو شخص اپنے گھر میں رہا اور اس نے دروازہ بند کر لیا، کھلا نہ رکھا، دروازہ بند کر لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی امان پا گیا اور اسے پناہ دے دی گئی۔ آپ اندازہ کیجئے امان اور پناہ دینے میں آقا علیہ السلام نے کتنی وسعت قلبی اور کتنی سخاوت کا اظہار فرمایا۔ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا پناہ پا گیا، جس نے ہتھیار پھینک دیے ڈس آرم ہو گیا پناہ پا گیا، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اندر سے لاک کر لیا، وہ بھی پناہ پا گیا۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اکیلے تو یہ دیش بنا نہیں، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تبھی تو بنا یہ بھارت۔ سڑکیں ہم نے بنائی پر مسافروں کو کھانا تو سب نے مل کر ہی کھلایا۔ تمام اسپتال ہم نے بنائے پر لوگوں کو زندگی تو سب نے مل کر ہی دی۔ پولیو ابھیان ہم نے چلایا پر ساری مشکلوں کے باوجود اپنے بچوں کو بوتھ تک تو پہنچایا سب نے مل کر ہی۔ میٹرو کا تانا بانا ہم نے بنا پر اسے گھر جیسا سجایا سنوارا تو سب نے مل کر ہی۔ لاکھوں اسکول ہم نے کھولے پر بچوں کو موقع تو سب نے مل کر ہی دیا۔ کھادیان سرکشا قانون ہم نے لاگو کیا پر اس اناج سے فولاد بنانے کا سلسلہ تو سب نے مل کر ہی جاری رکھا۔ موبائل نیٹ ورک سے دیش کو باندھا ہم نے پر دیش کی سیما پر اپنوں کو حوصلہ تو سب نے مل کر ہی دیا۔ کچھ یوں ہی ہم نے مل کر بڑھایا دیش کو ترقی کی راہ پر۔ تو کیوں نہ کہیں ہم سب نے مل کر بنایا یہ بھارت۔ بھارت نرماण کا یہی پرماण، جن جن کو چھوا جن جیون بدلا۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ۔ ہر ضرورت اب ہوگی پوری، چاہے ہو پاسپورٹ کی ڈلیوری، بل کی کرو اب پیمنٹ بنا کوئی ٹینشن۔ ساری جن سیوائیں گھر بیٹھے پا کر ہر کوئی ہوا اب سیانا۔ کورٹ کیس کی لینی ہو جانکاری، ارے ملے گی آن لائن اب ساری۔ دینا ہو جب تمہیں انکم ٹیکس، آن لائن دے کر کرو ریلیکس۔ کچھ بھی چاہیے آپ کو گھر بیٹھے منگوانا، اب لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا۔ آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا اب ہر سوال کا جواب۔ راشٹریہ ای گورننس یوجنا ہے لاجواب۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر۔ ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے
इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। पलक के नजारों जमीन की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। कि कोई बंदा मैसेज दे दे कि वो अब जंग नहीं करना चाहता, वो पुरअमन रहना चाहता है, बस इतने मैसेज पर उसको पनाह दे दी जाएगी, उसके सारे जंगी जराइम से उसको माफी दे दी जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को बिलउमूम ये ऐलान फरमा दिया था कि जिस दिन लश्कर सहाबा मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ, फतह मक्का के दिन आका अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के क़िताल को कुल्लियतन मना कर दिया था, हराम करार दे दिया था कि क़िताल नहीं होगा, बल्कि ऐलान अमन किया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि सहाबा कराम, आगे हदीस में आता है कि जब आका अलैहिस्सलाम फतह मक्का के मौका पर अंदर दाखिल हो गए और आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और दौरान खुतबा आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अहले मक्का से जो लोग खड़े थे और अपने सहाबा कराम से भी जो लोग खड़े थे, क़ाल लहुम मा तज़ुन्नून अन्नी फ़ाइलुम बिकुम, ऐ अहले मक्का अपने दिल से पूछो कि आज तुम क्या सोच रहे हो अंदर से कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, तुम्हारे साथ क्या सलूक रवा रखने वाला हूं, अनकरीब मेरा रवैया तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे दिल तुम्हारे दिमाग तुम्हें क्या बता रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया क़ालू अखुन करीमुन व इब्नु अखिन करीम, आप एक बड़ी बुजुर्गी वाले सखी भाई की तरह और सखी भाई के बेटे की तरह हमारे साथ सलूक करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई मुआखजा नहीं होगा, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सारे आजाद कर दिए गए। तुम्हारे 13 और 8 यानी 21 बरस तक तुम जो जिन जराइम का इर्तिकाब करते रहे और जिन मजालिम का इंतकाब करते रहे इर्तिकाब, और जो अज़ियतनाक तकलीफें हमें पहुंचाते रहे 21 बरस तक, आज वो माफ कर दी गई। बस अमन के साथ रहो और अमान के अंदर दाखिल हो जाओ। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा जब क़याम पज़ीर थे, हिजरत मदीना के बाद और फतह मक्का से कबल, तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि उस वक्त मक्का में बहुत बड़ा शदीद कहत आया और अहले मक्का जो हैं उनके फ़असाबहुम क़हतुन व जहदुन, बहुत ज्यादा भूख और प्यास और कहत ने घेर लिया अहले मक्का को, हत्ता के लोग हत्ता जअल रजुलु यंजुरु इला समा फयरा बैनहु व बैनहा कहयतिद दुखान मिनल जहद, यह हालत हो गई थी उनकी कि लोग आसमानों की तरफ निगाह उठा के देखते थे तो बस धुआं ही धुआं नजर आता था और कुछ नहीं था। हत्ता अकलुल इज़ाम, खाने को कुछ ना बचा अहले मक्का के लिए। एक वक्त ऐसे कहत का आया हत्ता कि हड्डियां, जानवरों की जिसकी भी हड्डियां मिली, हड्डियां खाने लगे। तो इसमें अबू सुफियान को भेजा गया नुमाइंदा बनाकर मदीना तैयबा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अबू सुफियान ने आके कहा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कौमका कद हलकू फदउल्लाह अन यक्शिफ अन्हुम। वफी रिवायतिन, जो सही बुखारी में रिवायत है दूसरी, कहा या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ि फ़इन्ना कद हलकत फमुतिरू। आका अलैहिस्सलाम ने क्या बारगाह में फस्तस्क़ा फमुतिरू, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लम आपकी कौम यानी कुरैश की तरफ इशारा किया, हलाक हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, मर गए,
ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں، قحط شدید کی لپیٹ میں آ گئے. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان سے یہ مصیبت ٹال دے. اب کافر ہے، مشرک ہے، دشمن ہے، جب ان کے پاس اپنے بچاؤ کا، ہلاکت سے نجات کا کوئی راستہ نہ بچا اور ہر طرف سے مایوسیوں نے ان کو آ کے گھیر لیا، تو انہیں باوجود کفر و شرک کے آقا علیہ السلام کی عظمتوں پر، آپ کی شان پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی شان توسل پر، شان شفاعت پر، آپ کے تصرفات پر، آپ کے معجزات پر اتنا عقیدہ تو ہے کہ جب گر گئے مایوسیوں میں، پریشانیوں میں، ہلاکتوں میں اور کوئی راستہ بچاؤ کا نہ بچا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی. فاستسقى فمطروا، انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے، بارش مانگی ان کے لیے، پس انہیں اللہ پاک نے بارش عطا کر دی، سیراب کر دیے گئے اور قحط اٹھا لیا گیا. آقا علیہ السلام کی اندازہ کر لیں، باوجود اس کے کہ یہ انتقام کا وقت تھا، دیکھا تم نے کس حال میں قسم پرسی کے عالم میں صحابہ کرام کو، اسلام کے خادموں کے اپنے وطنوں گھروں سے نکالا تھا، کتنی اذیتناک تکلیفیں دیتے تھے تم انہیں، پتھروں کے نیچے رکھ رکھ کر کوڑے مارتے تھے، آگ میں جلاتے تھے، انگاروں پر رکھتے تھے. یاد کرو اپنے وہ مظالم، اپنی وہ اذیتیں، اپنی وہ تکلیفیں اور اپنی بے شرم اذیتناک قسم کے وہ عمل جو تم نے روا رکھے. آج اس کی گرفت میں آئے ہو، انتقام کا وقت ہے، تم نے اپنے کرتوتوں کا صلہ مل رہا ہے، آج یہ وقت تھا کہنے کا. مگر نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکلیف، پریشانی، مصیبت کا سنا، دست اقدس اٹھا کے اللہ سے قحط کے رفع کرنے کی التجا کر دی، بارش مانگی، اللہ پاک نے عطا کر دی، معاف کر دیے گئے. یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، یہ رافت و رحمت ہے. حالانکہ چاہتے تو ان کی ہلاکت کی مزید دعا کر دیتے، نہیں، ان کو معافی لے کے دے دی، نجات لے کے دے دی. اسی طرح معروف واقعہ ہے خیبر کا، جس یہودی خاتون نے، یہودیہ نے ایک زہر آلود بکری کا گوشت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پلیٹ میں پیش کیا تھا اور آپ کو کھلایا تھا، زہر کا بھرا ہوا زہر آلود گوشت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہودیہ تھی، ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ فاکل منہا، اس میں سے کچھ آقا علیہ السلام نے ایک لقمہ دو کھائے اور گوشت زہر میں بجھا ہوا، خود بول اٹھا، یا رسول اللہ میں زہر آلود گوشت ہوں، مجھے نہ کھائیے. آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کرام نے بڑھ کے پکڑ لیا اس یہودی خاتون کو، ایک اور صحابی نے کھایا تھا، وہ شہید ہو گیا. اور اس زہر آلود گوشت کے جو دو لقمے آقا علیہ السلام نے کھائے تھے، اتنی سخت زہر تھی کہ اس کا انہوں نے آقا علیہ السلام کی انتڑیوں کو جا کے تکلیف پہنچائی اور وصال کے دن تک آپ اپنی مبارک انتڑیوں میں اس زہر کا اثر محسوس کرتے تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں خیبر کی زہر آلود گوشت کا جو اثر ہے زہر کا، انتڑیوں میں، پیٹ کے اندر آج بھی محسوس کرتا، تا دم وصال اس کا اثر برقرار رہا. مگر آقا علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی اس زہر کے سبب. اس یہودیہ کو پکڑا صحابہ کرام نے، لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، فقالت اردت لاقتلک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو معاذ اللہ جان سے مار دوں، قتل کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے سمیت کسی میرے دشمن کو یہ طاقت ہی نہیں دے سکتا کہ وہ میری موت کا باعث بنے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے الوہی کہ اللہ تعالیٰ اے میرے حبیب آپ کو آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا. کسی دشمن کو یہ طاقت اور توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی وفات کا سبب بن سکے. فرمایا ما کان اللہ لیسلطک علی ذلک، اللہ تعالیٰ تمہیں مسلط نہیں کر سکتا اس بات پر کہ تم مجھے زہر کھلاؤ اور میری موت واقع ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الا نقتلھا، الا نقتلھا، یا رسول اللہ الا نقتلھا، بار بار پوچھ، آقا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ کیا اسے قتل نہ کر دیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فرمایا اللہ قتل نہیں کر سکتے. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو گویا یہودیہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے زہر آلود گوشت کھلا رہی ہے اور اظہار کر رہی ہے کہ میرا ارادہ آپ کے قتل کا تھا، اس کے اقرار کے باوجود آقا علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، چھوڑ دی. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، کتاب الجہاد میں، باب من اللہ کا سیفہ بالشجر فی السفر،
اور صحیح مسلم کتاب